بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جانیں۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت لگا کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ معزز ناظرین، موت کے بعد سے قیامت کے دن تک جو عذاب اللہ کے نافرمان بندوں کو دیا جائے گا اسی کا نام عذاب القبر ہے، کیونکہ مرنے کے بعد میت کو عموماً زمین میں ہی گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا ہے اور پھر قیامت کے قائم ہونے تک نافرمانوں کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے اس عذاب کو عذاب القبر کا نام دیا گیا ہے، حالانکہ عذاب کا یہ سلسلہ حالت نزع ہی سے جبکہ میت ابھی چارپائی پر ہوتی ہے شروع ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھ پر ضربے لگانی شروع کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالی اس عذاب کا کوئی حصہ دنیا والوں پر ظاہر کر دیتا تو پھر چارپائی نظر آتی اور نہ ہی اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ دکھائی دیتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس عذاب کا تعلق غیب کے ساتھ ہے اور اللہ تعالی زندہ انسانوں کے سامنے ابھی اسے ظاہر کرنا نہیں چاہتا، لہذا عموم بلوا کی وجہ سے اس عذاب کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر رکھا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہسپتال میں لوگوں کا علاج کرتا ہے تو لوگ اسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ اب یہی شخص نماز پڑھے تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نماز پڑھتے ہوئے یہ شخص ڈاکٹری کا کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، اب تو اسے نمازی صاحب کہنا زیادہ مناسب تھا، لیکن اس شخص کو کوئی عمل کرتے ہوئے کوئی شخص بھی دیکھے گا تو وہ بے ساختہ یہی کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب فلاں کام کر رہے ہیں۔ اس مثال سے واضح ہوا کہ اس شخص کا نام ڈاکٹر عموم بلوا کی وجہ سے پڑ گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین کرام نے بھی یہی لکھا ہے کہ عذاب قبر کے گڑھے تک مخصوص نہیں بلکہ وہ انسان کی حالت نزع ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم عذاب قبر کی ہولناک قسموں کے متعلق دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ایسے گروہ پر گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جاتے اور پھر صحیح سالم ہو جاتے اور پھر دوبارہ کچلے جاتے، اسی طرح بار بار ہوتا رہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے، یعنی نماز کو بڑا بوجھ سمجھ کر اتار پھینکتے، جیسے تیسے ادا کرتے یا یہ ادا ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ ایسا نظر آیا جو اونٹ بکریوں کی طرح چرتے تھے اور
تھوہر گرم پتھر وغیرہ کھا رہے تھے۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ و صدقات نہیں نکالتے تھے۔ پھر ایک گروہ عورتوں اور مردوں کا نظر آیا جن کے سامنے پکا ہوا عمدہ گوشت تھا اور ساتھ ہی کچا اور خراب گوشت تھا۔ وہ لوگ عمدہ اور پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر کچے اور خراب گوشت کو کھانے لگے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا شخص نظر آیا جس نے ایک اتنا بڑا گٹھر جمع کر رکھا تھا کہ اس کو اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے باوجود اس گٹھر میں اور زیادہ بوجھ ڈالتا جا رہا تھا۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں جمع ہیں اور یہ ان امانتوں میں خیانت کرنے کے بعد ان کو ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے گروہ پر گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ کترنے کے بعد صحیح سالم ہو جاتے اور پھر کترے جاتے۔ بار بار اسی طرح ہوتا رہا۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ فتنہ و فساد برپا کرنے والے واعظ اور خطیب ہیں۔ معزز ناظرین، جامع ترمذی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا، پھر 70 سال تک اوپر سے گرایا جائے گا، یعنی 70 سال تو وہ اوپر چڑھتا رہا، اب 70 سال تک گرتے گرتے نیچے پہنچے گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا واقعہ ملتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور یہ سچا خواب ہے، تم اس کو خوب سمجھ لو۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چلا۔ راستہ میں ایک بڑا پہاڑ نظر آیا، اس نے مجھ کو چڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا، اس لمبے پہاڑ پر میں کیسے چڑھوں؟ اس نے کہا، میں آپ کے لیے اس پر چڑھنا آسان کر دوں گا۔ پھر میں نے قدم اٹھایا تو ایک زینہ پر رکھا، اسی طرح قدم آگے بڑھاتا گیا اور ہر قدم پر زینہ ملتا گیا۔ پہاڑ پر چڑھ کر کچھ دور گئے تو کئی مرد اور عورتیں ایسے نظر آئے کہ ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل ان کے قول کے خلاف ہوا کرتا تھا۔ پھر آگے چل کر کچھ عورت اور مرد ایسے ملے جن کے کانوں اور آنکھوں میں میخیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ناجائز باتوں کے سننے اور ناجائز چیزوں کے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر آگے چل کر کئی عورتیں لٹکی ہوئی نظر آئیں، ان کے سر نیچے اور پیر اوپر تھے اور سانپ ان کی چھاتیوں کو ڈس رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی اولاد کو اپنا دودھ پلانے سے روکتی تھی۔ آگے چل کر کئی عورت و مرد ایسے نظر آئے جو سر نیچے کر کے لٹکائے گئے تھے اور وہ زمین کے کیچڑ کو چاٹ رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ روزہ دار ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے چل کر مجھے 3 آدمی شراب طہور پیتے ہوئے
اور خوشی کے نغمے گاتے ہوئے ملے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ مشہور تابعی مالک بن دینار اور ایک باندی کا قصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔